شدید غصے میں آ کر، اور کوئی پریشر بھی تھا، اس کی ماں کا پریشر تھا، اس نے اپنی بیوی کو 3 دفعہ یہ لفظ کہے آئی ڈائیورس یو 3 دفعہ اس نے کہا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ آگے پوچھ بھی رہے ہیں کہ یہ 1 طلاق ہوئی ہے یا 3 طلاقیں ہوئی ہیں۔ دیکھیں جو صحابہ کرام علیہ رضوان جس مسئلے پر متفق نظر آتے ہیں، چاروں ائمہ، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اور اس کے علاوہ 1500 سال کے بڑے بڑے جید علماء مفتیان کرام، سب اس پر متفق ہیں کہ ایک وقت کی دی گئی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، 1 نہیں ہوں گی۔ یہ کہنا کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں نافذ ہی نہیں ہوتی، غلط ہے، یہ تینوں طلاقیں ہو گئی۔ اس کے بعد جب ماں کے پریشر میں آ کے طلاق دی تو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بالکل ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی آپ کو گن پٹی پہ پستول رکھتا اور کہتا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے، اور آدمی زبان سے طلاق دے دیتا، تب بھی طلاق ہو جاتی، کیونکہ یہ بھی انسان اپنے اختیار سے دے رہا ہے، وہ بے اختیار نہیں ہو گیا ہے۔ اس کو 2 چیزوں میں اختیار حاصل تھا، یا تو اپنی جان بچا لو یا بیوی کو بچا لو۔ اس نے جان بچا لی، بیوی کو چھوڑ دیا، تو اس نے 2 چیزوں میں سے ایک کو اختیار کیا ہے، لہذا اس کو ہم کہتے ہیں حالت اکراہ، مجبوری کی حالت، اس میں بھی طلاق ہو جاتی ہے جب زبان سے کہے وہ، ٹھیک ہے نا، یا لکھتا ہے اور دل سے طلاق دینے کی نیت سے لکھتا ہے تو ہو جائے گی طلاق۔ اور یہ جو اب ماں کا پریشر ہے، یہ کوئی دیکھیں گن پوائنٹ کا معاملہ بھی نہیں ہے، یہ تو بہت کم ہوتا ہے، تو اس سے طلاق ہو جائے گی۔ تیسری چیز غصے میں طلاق، کوئی بھی پیار محبت میں اپنی بیوی کو کبھی طلاق نہیں دیتا، غصے میں دیتا ہے، تو لہٰذا یہ بھی ہمارے بعض بھولے بھالے بھائی اس کو خاص طور پہ ذکر کرتے ہیں تاکہ شاید ہمیں اس طرف سے کوئی شرعی رعایت مل جائے۔ تو غصے میں بالکل طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور اکثر غصے میں دی جاتی ہے، لہٰذا 3 طلاقیں ہو گئیں، اور اب کوئی اور صورت نہیں ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ کیا ہسبینڈ وائف جو ہیں وہ دوبارہ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے؟ اس میں دیکھیں حلالہ کے بغیر اب کچھ نہیں ہو سکتا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن اور حدیث کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ پھر اگر شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو یہ بیوی پہلے والے کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے۔ تو قرآن میں نکاح کرنے کا حکم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سیاہ ستہ کی روایت ہے، ایک خاتون تھیں رفاعہ قرظی کی زوجہ تھیں، انہوں نے ان کو 3 طلاقیں دے دی، انہوں نے کسی اور شخص سے نکاح کیا۔ پھر یہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے پہلے شوہر کی طرف لوٹنا چاہتی ہوں، لیکن ابھی دوسرے شوہر سے میرا کوئی ریلیشن نہیں ہوا ہے، جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم پہلے والے کی طرف اس وقت تک نہیں لوٹ سکتی جب تک کہ تم اپنے شوہر کا اور یہ شوہر تمہارا کچھ شہد نہ چکھ لے۔ یہ سرکار نے شرم و حیا کے ساتھ لفظ ادا کیے، جس کی تفسیر و شرح یہی بیان کی گئی ہے کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب تک جسمانی تعلق قائم نہیں ہوگا اس وقت تک پہلے شوہر کے پاس جانا ممکن نہیں ہے۔ تو آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ حلالہ کرنا ہوگا، اور حلالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ خاتون اپنے ان شوہر کی عدت گزاریں گی، اور عدت اگر یہ حاملہ ہیں تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا عدت چلتی رہے گی، بچہ پیدا ہوگا ختم ہوگی۔ اگر بچہ نہیں ہے، حاملہ نہیں ہے، تو پھر اگر ان کو حیض آتا ہے باقاعدہ تو 3 حیض عدت ہوگی، جب تیسرا پیریڈ ختم ہوگا تو یہ عدت سے باہر ہو جائیں گی۔ پھر یہ کسی شخص سے اپنی مرضی سے نکاح کریں، اور پری پلان نہیں ہونا چاہیے، پھر ان دونوں میں جسمانی تعلق ہو، پھر وہ شخص اپنی مرضی سے خاتون کو طلاق دے، یا بالفضل شخص کا انتقال ہو جائے، پھر یہ خاتون اس کی عدت گزاریں گی، پھر پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہیں، اس کو کہتے ہیں حلالہ۔ بعض کہتے ہیں مفتی صاحب یہ تو بہت مشکل کام ہے، یہ کیسے ہو سکے گا؟ تو جب یہ مشکل کام ہے تو پہلے سیکھ لیتے بھائی جان، تاکہ 3 طلاقیں دیتے ہوئے 50 بار سوچتے کہ یار اگر میں دے دوں گا تو اس بظاہر ایک تکلیف دہ پروسیس سے گزرنا ہوگا۔ شریعت نے یہ معاملہ رکھا ہی اتنا سخت اسی لیے ہے تاکہ کوئی 3 طلاق کی جرت نہ کرے۔ ہم پہلے چیزیں سیکھتے نہیں ہیں، یہ کوئی مخفی چیز تو نہیں ہے، میں نے قرآن سنا ہے، یہ تو آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے باقاعدہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا، آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے۔ ہم چیز سیکھتے نہیں ہیں، پھر جب ہم پہ کوئی ضرورت پڑتی ہے اچانک وہ ہم اس کو سیکھنے کی طرف آتے ہیں، وہ چیز بظاہر ہمیں بڑی مشکل لگتی ہے۔
تو ہمیشہ پہلے آپ علم اگر سیکھ کر رکھیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ 3 طلاقیں دیتے ہوئے جس کو پتا ہے کہ یہ حلالہ کرنا پڑے گا، وہ 1-2 بار نہیں 50 بار سوچے گا میں کر کیا رہا ہوں، اور پھر وہ اپنا اور اپنی زوجہ اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا مستقبل سنبھال لے گا۔ اب بعض لوگ اس طرح طلاقیں دے دیتے ہیں، اس سے کہ پھر ہم سے کہتے ہیں صاحب ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کچھ کریں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو نظر نہیں آئے تھے؟ میں آپ کے بچوں کا کیا لگتا ہوں؟ میں اپنے بچوں کی پرواہ کروں اور آپ اپنے بچوں کے سب کچھ ہوتے ہوئے ان کی پرواہ نہ کریں؟ نہ ماں کو پرواہ ہوتی، نہ باپ کو گریبان پکڑ رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس ٹائم چھوٹے چھوٹے بچوں کے سہمے ہوئے چہرے نظر نہیں آ رہے، ان کے چہروں میں پھیلا ہوا خوف نظر نہیں آ رہا، جو وہ بچے رو رہے ہیں آنسوؤں سے تو دونوں کے دل نرم نہیں پڑ رہے، دونوں بڑے باپ کے۔ طلاق ہو جاتی ہے، اب وہ معصوم بچے نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ بہرحال شریعت جو ہے وہ اس کے اپنے رولز، اپنے اصول ہیں، وہ ہماری مجبوریوں کی وجہ سے تبدیل نہیں ہو جاتی۔ ہاں جہاں تک کوئی رعایت نکل سکتی ہے، میری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو آسان مسئلے بیان کیے جائیں جہاں شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے۔ ہم اپنے پاس سے سختی نہیں کر رہے، یہ شریعت کا حکم ہے، اس کو فالو کرنا ہوگا۔ ایک یہ شاہانہ بیگم کہتی ہیں کہ کیا بیوی